ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بما تفعلون. الصلاة والسلام والتحية والكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم محمد. الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت رفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة والبقية على أعدائهم والأولين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. باریان کی قسم سے اللہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول آپ تمام حضرات کا مجلس اللہ میں ماتم سید و شہداء میں حاضر ہونا، آپ کی ایک سانس، ایک ایک قدم، ایک ایک آئے حسین کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ مولا سخی عباس کے کٹے ہاتھوں کے واسطے اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے. آپ میں سے اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے بھی، اور یہ ہمارے دو بھائی ہیں یاسین ہے میرے ساتھ اور نعیم باز، یہ بیمار ہیں. پروردگار سخی مولا مہاری مولا پاک سجاد کی نلین کے صدقے میں انہیں صحت کو عطا فرما. ایسے میرے بھائی بہنیں جن کی شادیوں کو عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی وہ اولاد نرینہ جیسے نعمت سے محروم ہے، پروردگار باب الحوائج علی اصغر بادشاہ کی آخری مسکان کے صدقے میں آئندہ سال ماتمی بیٹے عطا فرمائے. پروردگار سخی شبیر کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. پروردگار ہمارے پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. جو دعائیں ہمارے ذمہ لگی ہوتی ہیں پروردگار تو سینوں کے راز بہتر جانتا ہے. کئی ایسی دعائیں ہیں جو ہم ممبر پہ نہیں مانگ سکتے. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری جتنی بھی ایسی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کے ابھی تک نصیب اجاگر نہیں ہوئے، پروردگار ان کے نصیب درست فرمائے. اول سے آخری بھائی ایسی صلوات پڑھیے کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں. اجازت اللہ آپ کو سلامت رکھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابقین کے عنوان سے ہم نے قرآن کریم کی نشست کا آغاز کیا تھا اور اتنا اچھا آپ نے سنا. میں آپ کا ممنون ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی تبلیغ کروں کہ ایک تو بچوں کو فائدہ بھی ہو اور پھر اس تبلیغ کے بعد میں ایک کمال کا قصیدہ آپ کی خدمت میں دیا کروں. اگر میرے بزرگ مجھے اجازت دیں، شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو کوئی تھوڑی سی تبلیغ کا جملہ ہو جائے آج انشاءاللہ. برداشت کر کے سنیں گے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب میں تبلیغ شروع کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی اس تبلیغ کی ضرورت تھی. وہ کیا ہے؟ اسلام مذہب میں بالعموم اور فقہ جعفریہ میں، حسینیت میں، علی ولی اللہ والے مذہب میں بالخصوص اللہ نے پہلا فکرہ باپ کو ایک ایسی عزت اور عظمت بخشی ہے کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے ہیں، انہوں نے کہا بابا. یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کیا کہا کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے. کیا ہے؟ اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں. مثلا آپ اپنے گھر سے 22 کلومیٹر دور گئے تو ظاہر ہے واپس بھی تو آئیں گے، تو یہ بن جائے گا 44 کلومیٹر. آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جو بندہ میری فقہ والا ہے اسے چاہیے کہ ہر وہ نماز جس کی 4 رکھتے ہیں اگر وہ اتنا سفر کرے گا تو ہمارے صدقے میں اللہ تحفہ کر اسے 2 معاف کر دیتا ہے. تو 4 کی جگہ کتنے لے گئے؟
اتنا اچھا بولے ہیں نا. اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ صرف میں آپ نے ضرور بولنا ہے. مولا فرماتے ہیں لیکن اگر تو سفر کرے اپنے باپ کی مخالفت میں ہم 14 وہ تحفہ چھین لیتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آج نوجوانوں اپنے زبان سے میرے ساتھ بولنا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. تو وہ تحفہ اللہ چونکہ جو تحفہ ہے بھائی نوجوانوں جو تحفہ ہے فقہ جعفریہ کا وہ باپ کے فرما بردار کے لیے ہے, نافرمان کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میں نے کہنا بھی نہیں اور آپ کا خون آپ کو مجبور کرے گا, آپ نے بول پڑنا ہے. 70,000 حج سے افضل ہے ایک بار اکبر کے بابے کی زواری کرنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی کس طرح کرنا بابا جی مولا آپ کو صحت دے. کتنی جی 70,000 مقبول حج سے افضل ہے معافی بھائیوں ایک بار سخی شبیر کی زیارت. اللہ ہم سب کو اسی سال مولا کی زواری نصیب فرمائے. اتنا اچھا بولے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ تبلیغ کے کڑوے جو میں بھی آپ کی آواز سونی بھی بردہ کر رہی ہے لیکن چھٹے مولا فرماتے ہیں اگر تو باپ کی مخالفت میں ابے کی اجازت کے بغیر باپ سے لڑ کے کربلا جائے گا سکینہ کا بابا تجھے متھے لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. کتنی مثالیں ہوں گی اللہ آپ کو سلامت کرے. تیسری مثال اس کے بعد سیدھا شروع. تیسری مثال میرے عزیزو آپ جانتے ہیں نا کہ 5 وقت نماز واجب ہے. اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماتمی بھائیوں نوجوان بھائیوں ولایت والے بھائیوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک فکرہ کہوں علی جن ولی اللہ کی قسم نماز آئی ہی آپ کے لیے ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کی قبول ہونی ہے وہ مصیبتیں وڑتے نہیں کہ جنہوں کی ہونی کوئی نہیں. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ اے ایمان والو نماز قائم کرو. اور ایمان نام ہے غازی کے باب علی کا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاباش بیٹا شاباش بیٹا سارے بھائی مل کے حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. تو میرے محترم میں نے تیسری مثال دینی ہے باپ کی اہمیت کے لیے. سنیے نا آج ذرا اس اینگل سے بھی سنیے کیونکہ ہر جگہ آپ یہ سنتے ہیں کہ ماں کی شان ماں کی شان. چوٹے لکھے لکھا ہوتا ہے ماں ٹھنڈیاں چھانا. اچھا ماں ٹھنڈی چھاں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باپ شکر دوپہر ہے. یہ آپ سمجھ گئے بات کو کہ یہ ہر جگہ پراپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے ماں کی شان. میرے خیال ہے آپ پہنچے نہیں ہیں. یہ ملا کی چلاکی ہے ماں کی شان. ماں کی شان ماں کی بڑی شان ہے. اللہ کی قسم کوئی شک نہیں ماں ٹھنڈیاں چھاواں بھی ہیں ماں کی شان بھی ہے. اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ. جدی اماں شیعہ ہوں تو بولنا واجب ہے نا لیکن مولوی صاحب ابا لائٹ چیز نہیں ہے. اماں کے قدموں کے نیچے جنت آتی تب ہے جب ابا کہے کہ مجھے قبول ہے. صدقے خدا آپ کو سلامت رکھے. سارے مل کے بھائی ایک باریک سا جملہ تبلیغ کا اس کے بعد میں نے کسی طرح پڑھنا ہے. ایک تبلیغ کا بسم اللہ شادی سرکاری بسم اللہ صحیح رہا. ایک سید اور آگے مزید برکت میں اضافہ ہو گیا. بابا جی دعا فرمائیے گا. میں جملہ کہوں گا اس کے بعد ابھی 2-4 جملے تبلیغ کے اس کے بعد میں کسی طرح پڑھوں گا. اب ذرا یہ جملہ باریک ہے ذرا جیسے میں چاہتا ہوں ویسے آپ نے سننا ہے. ذرا کان کھول کے آنکھیں کھول کے. آپ کو پتا ہے کہ جو باپ ہے نا باپ یہ اولاد کا ولی ہے. ابھی میں نے مثال دی نا پہلے نماز پڑھتے ہوئے کہ جب ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں ابن فلاں سے قبول ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اس کے ولی کی اجازت چاہیے. یعنی ولی اس کا کون ہوتا ہے سب سے پہلا اس کا باپ. اگر باپ نہ ہو تو پھر چاچا ماما نانا دادا کچھ بھی ہو لیکن پہلا ولی. اس کا مطلب ہے شریعت میں ابا ولی ہے. ایک بار پھر سن لو شریعت میں ابا ولی ہے. اور جو ولی ہوتا ہے نا وہ ادھی رات کو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. اور جب جیسے لڑکا آتا ہے ادھی رات کو ابا ولی پوچھتا ہے کہاں ولی پوچھتا ہے. جو ولی ہوتا ہے نا وہ پوچھتا ہے ولی پوچھتا ہے کہاں. تو میرے سمیت سارے کون نے ابو اتنے ہی سن. ایسا کدی صحیح گل نہیں دسی اتنے ہی سن. اور میں ادھر تو میں سا تو کتنے تھے بابا بس تو وہ تو مہربانی کرنا جی گل بریک کے پردہ رکھ کے سارے سمجھا جائے. جب ولی سمجھاتا ہے تو اندر سے ایک بڑی چنی لے کے طوفان برآمد ہوتا ہے.
میں جڑی اوکھی سوکھی تیرے گھر گزاری ہے میری اولاد میں سا لین دے وہ ایسا بہیو کرتی ہے وہ یا اللہ سارے سمجھے وہ ایسا بہیو کرتی ہے ان پڑھ ماں ایسا بہیو کرتی ہے کہ بچہ سمجھتا ہے پتہ نہیں جو میرا ولی ہے نا وہ میرا دشمن ہے اور پھر وہ اولاد باپ سے ولی سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ معاشیہ میں نے قرآن کی قسم شریعت میں ایسی ماں پہ لعنت ہے جو اولاد کو ولی سے لڑا دیتی ہے. بھائی کیا کہنے خدا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. آخری بھائی تک نہیں کر چل رہا ہے آپ کی کیا بات ہے. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. کیا کمال کا مہمہ شادی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میرے عزیزوں ماں کی شان بڑی ہے لیکن آج جتنی مائیں بیٹھی ہیں آج ذرا ساڑھے بھی سن لو آج پیو کی شان بھی سن لو. اچھا تو یہ باپ کی شان ہے. اب دیکھیے باپ کی مخالفت میں زواری کا کوئی فائدہ ایک ابے کی مخالفت میں وہ جو تحفہ تھا 2 رکعت نماز کا وہ باپ ختم. آخری مثال اس کے بعد اسپیشل تیسری یہاں سے بات ہوئی تھی نماز 5 وقت واجب ہے. میرے عزیزوں جماعت واجب نہیں ہے. آپ چاہے گھر پڑھ چاہے موسم کے پیچھے امام برباد مسجد والے آپ کی مرضی واجب نہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں نماز واجب ہے جماعت واجب. ایک کری پھر سن جماعت واجب نہیں شریعت سے ابا چھٹے مولا فرماتے ہیں اگر تیرا باپ تجھے کہے کہ جا جماعت سے پڑھ اب وہ جا پھر صادق کا مستحب واجب ہو جائے گا. میرے نام بولا جائے آج میں اتنے پیو بیٹھو اپنے میں پترا دے میں تھوڑی تبلیغ کر رہا ہوں سارے بولا جائے. اس کا مطلب ہے یہ ہے باپ. چاچا جی یہ ہے باپ. تو اب مجھے بتائیے میں پھر ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ باپ کا حکم شریعت میں اثر رکھتا ہے یعنی ابے کے کہنے سے مستحب واجب. ابے کی مخالفت میں 2 رکعت کا تحفہ واپس. ابے سے لڑو تو زواری کا کوئی فائدہ. اب آرام سے ٹھنڈا سانس لے کے سنیے میں قصیدہ شروع کر لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے پھر میں جہنم کے مائک پہ منہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بندہ ذاکر ہو بندہ خطیب ہو بندہ SHO ہو بندہ DSP ہو بندہ وکیل ہو بندہ جج ہو بندہ MPA ہو بندہ MNA ہو بندہ وزیر اعظم ہو بندہ صدر ہو. اب میں دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آنے لگا ہوں. بندہ حسبی نسبی سید ہو بندہ ولی ہو بندہ غوث ہو بندہ قطب ہو بندہ امام ہو بندہ حجت ہو بندہ نبی ہو جتنا بھی بڑا ہو نوکر ہے اپنے باپ کا. کہاں چلے گئے؟ میرے خیال ہے آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں نے غلط کہا. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے میں پھر دہراتا ہوں صدقے جاتا حیدری. ایک بار پھر سنیے جسے شک کیا کہ میں نے کیا کہا وہ پھر سن لیں. بندہ اپنے وقت کا حجت ہو ولی ہو کلندر ہو غوث ہو قطب ہو ابدال ہو سید ہو حسبی ہو نسبی ہو حتیٰ کہ نبی ہو جتنا بڑا بھی بندہ ہو قرآن کی عظمت کی قسم مذہب جعفری میں علی جن ولی اللہ والے مذہب میں کتنا بڑا پاک بندہ ہو وہ نوکر ہے اپنے باپ کا. ہوں اے مہربانی پہلا قصیدے کا ذکر شروع ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے محمد بھیجنے سے پہلے ان کے باپ کو اٹھا لیا کہ حبیب میرا ہو نوکری اللہ کی کرے یہ اللہ کو مارے میں نہیں ہے. بھائی کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی بہت شکریہ. ہائے بھائی یہ جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نوجوان جو مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں بھائی مجھے بتائیے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نبی پاک دنیا میں یتیم کیوں آئے تھے آج جواب مل گیا کیوں آئے تھے بیٹا؟ کیونکہ جتنا بڑا بندہ ہو وہ نوکر ہے اپنے باپ کا. اور چونکہ اللہ نے محمد کو بنایا ہی سردار ہے اس لیے اللہ نے قانون تو نہیں بدلا باپ ہی اٹھا لیا کہ سر کے نام حبیب ہو میرا. اسے نوکری کرنی پڑے اپنے باپ کی. یار وہ رسول کسی کا نعوذ باللہ خادم کیسے ہو سکتا ہے جس کا پہلا نوکر علی ہو؟ اگر آپ
آپ کو میری زبان پہ یقین نہ ہے تو چھری لے کے آئیے, میری زبان کاٹ کے جہنم کے فالتو کتوں کے سامنے پھینک دیجیے. اگر میں لفظ علی کے ساتھ نوکر استعمال کروں, چونکہ علی مولا ہے, علی مولا ہے, اور لفظ مولا کے ساتھ نوکر بچتا نہیں, لیکن میں کیا کروں؟ میرے مولا نے خود کہا تھا میں اب تم من عبید محمد. جب کسی نے پوچھا یا علی رسول اللہ, توجہ, رسول اللہ کی نسبت آپ کیا ہے؟ فرمایا میں علی, میں علی, میں علی. باجی میں علی, میں علی خدا کے لیے, میں علی زہرا کے بابا کا نوکر ہوں. یا علی اتنی بڑی شخصیت جسے محمد نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ مولا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نوکر ہوں. علی نے کہا کائنات کو بتا رہا ہوں, جب میں علی علی ہو کر بھی محمد کا یار نہیں ہوں, پھر کوئی بھی محمد کا یار ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, سارے سارے پوری طرح سے بھائی ہر بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو آپ جان بابا جی, مولا آپ کو صحت دے, مولا صحت سلامت ہے. خدا کے ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے جو ہائے حسین کے لیے اٹھتے ہیں یا علی کی تائید میں اٹھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میرے ذہن میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بسم اللہ شادی, اللہ آپ کا صحت سلامت رکھے. وہ پاک علی سید جو مولا ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ میں نوکر ہوں بطول کے بابا کا, تو اب بتائیے پھر سرکار تو عالم تو سرکار ہے نا. اچھا میں آج وہ گل کرنے والی کبھی نہیں کی تھی. ادھر سے ہم دھیان کریں, نبی خود کہتے ہیں اگر میں محمد بتا دوں کہ علی کیا ہے, اگر میں محمد بتا دوں کہ علی کیا ہے, نہ اسے کوئی جلی مانے, سارے بولو سے نہ کرائیے, نہ اسے کوئی جلی مانے, نہ مجھے کوئی نبی مانے. جن والے انصاف کر رہے, اس کا مطلب ہے پھر محمد جانتے ہیں نا کہ علی کیا ہے. ہائے ہائے سب کے نام خود کہہ رہے ہیں نا اگر میں بتا دوں, اگر میں بتا دوں, یہ تو سرکار کہنا اگر میں بتا دوں, اس کا مطلب ہے سرکار جانتے ہیں. اچھا سرکار جانتے ہیں کہ علی کیا ہے. سارے بولے جو سارے, جو دشمن علی ہے نا وہ حرامی ہے, اور جو دشمن نبی ہے وہ سادہ حرامی ہے. اور بھائی اگر مولا علی کا دشمن 100 گنا پلید ہے نا, تو پاک محمد کا دشمن 700 گنا پلید ہے. اب اگر یہ سمجھ نہیں آتی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو میرے نبی کی توہین کرے وہ 700 گنا زیادہ نجس ہے. باجی دیکھیے, اگر میں بتا دوں کہ علی کیا ہے, ابھی میں نے شروع میں کی, اگر میں بتا دوں کہ علی کیا ہے, نہ اسے کوئی جلی مانے, نہ مجھے کوئی نبی, اس کے باوجود کہتے ہیں یا علی جی تلوار لے مرد کا سر لا, یا علی تلوار لے امر کا سر لا, یا علی میرے نوکروں کو جنہوں نے چپیڑے ماری ہیں جا مسیدہ لے کودر لے اور وہاں سے کنویں سے پانی لا. یعنی کام کروا رہے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ علی کیا ہے, اب سوچ نبی کیا ہے. خدا کی قسم معرفت کی باتیں ہیں, یہ قرآن کی قسم معرفت کی باتیں ہیں. بڑی بڑی لکھی بات کریں بھائی, سارے بولے گا سارے. لو جی آپ میرے بھائیوں مجھے بتائیے, میری تمہید ہو گئی مکمل. آج کی اس پاک مجلس کا سب سے چھوٹا ذاکر, آپ کا سب سے چھوٹا نوکر جاگا مجتبی قصیدے کا شاعری پہلا مصرع کہنے لگا ہے. ایک مرتبہ ہوں ہاں کر کے علی والے بتائیے, سارے حلالی تیار ہیں, سارے حلالی تیار ہیں, پتر چھوٹے بچوں آپ بھی تیار ہیں. بیٹا دیکھیے میں قصیدے کا پہلا مصرع شاعری آپ کی دعا سے کہنے لگا ہوں. اللہ نے کہا ہم رسول اللہ کے بابا کو اٹھا لیں گے, یتیم بھیجنا بارے میں ہے, لیکن اللہ کو یہ بارے میں نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کو اپنے باپ کی نوکری کرنی پڑے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں تھا کہ محمد کو اپنے باپ کی نوکری کرنی پڑے, وہ اللہ کہہ رہا تھا میرے حبیب تعظیم میں کھڑا ہونا بدل آ گیا.
کھڑا ہونا واجب ہے، کیونکہ یہ جو آ رہی ہے نا، یاد رکھیں یہ تیری بیٹی بعد میں ہے، میرا پردہ پہلے ہے۔ چونکہ جو بنت مصطفیٰ ہے وہ حجاب اللہ ہے، اور آپ کو پتا ہے اللہ والا رشتہ پہلا ہوتا ہے۔ اگر پاک بی بی بیٹی ہے نا پاک مصطفیٰ کی، تو اس سے پہلے وہ اللہ کی غیرت ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہیں گے حکم فرمائیں گے تو کل میں غیرت اللہ پہ پڑھ دوں گا۔ کل اگر آپ کی دعا کے صدقے میں شان سے چلتی ہے تو کل میں اسی غیرت پہ پڑھ دوں گا۔ اگر آپ اب تو ابھی کھڑا ہونا واجب ہے۔ اچھا صدقے نام شادی پرابلم کیا ہے سیدہ؟ پرابلم بابا یہ ہے کہ جب بھی ہم نے ممبر پہ پاک مرشد ذاتی کی شان شروع کی تو ساتھ والی مسجد کا سپیکر آن ہوتا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے مریم بھی بطول تھی۔ کون خبیث ہے جس کا انکار کرتا ہے؟ ہم تو جناب پاک مریم کی جوتی چومنا عبادت سمجھتے ہیں۔ اتنی بڑی مخدومہ کہ جس کے اسٹیٹس کا کوئی شوہر ہی نہیں تھا۔ اللہ آپ کو سلامت بھائی، میں آپ کو صدقے دیں بابا جی، میں دو چار ملکوں میں گیا ہوں جہاں میں نے خصوصی طور پہ یہ اپنے خطابات میں عشرے میں یہ خمسے میں یہ فکرہ پوچھا تھا، آپ بھی پوچھتا ہوں۔ میں کشمیر میں گیا، پاکستان میں کراچی گیا، میں مدینہ امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان بھی میں نے پڑھا، عراق میں نجف میں پڑھا، میں نے کربلا میں پڑھا، میں نے انگلینڈ میں پڑھا، شاید اور بھی ایک جگہ ہو جو میرے ابھی ذہن میں نہ ہو، یعنی شام میں پڑھا، یعنی 5-6 ملکوں میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے مولا کا ذکر کیا ہے۔ سوال میں نے پوچھا تھا، جواب مشترکہ آیا پوری طریقے سے، اب آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جناب مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ جی ہے ہی نہیں، چاچا جی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہے بابا جی؟ سوال ہے نا بابا جی، کیوں نہیں ہے؟ چاچا جی بہت شکریہ۔ ایک بزرگ پیچھے ماشاء اللہ الحمدللہ سفید گاڑی والے پرانی شکل والے فیصلہ پر رکھے، وہ ہاتھ ہلا کے کہنے کا پتر ان کا کچھ نہیں تھا، یعنی ان کو بیلنس نہیں تھا۔ اچھا یہ مجھے غازی کے علم کی قسم میں نے ہر جگہ سے یہی جواب سنا ہے کہ اس لیول کا کوئی بندہ کوئی نہیں سی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے، موبائل نکال کے ریکارڈ کیجئے، کہیں سے جواب اس سے بہتر آئے تو چھری لے کے کل آنا، میرا گردن کاٹ کے لے جانا، ورنہ پھر مجھے میری قیمت چاہیے، اور میری قیمت ہے غازی کے بابے کا سونا بڑا نعرہ جو اس جملے کے بعد آئے گا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، ذرا جب سینے کا تھما ہے حسین کا، ذرا سینہ چوڑا کر کے اپنے نوکر کی گل سنو۔ دیکھیے مریم ہے معصومہ، معصومہ سے شادی وہ کرے جو معصومہ، تو کیا جن والوں ماتمیوں، کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ ہم نے اللہ کی ایک فیکٹری دیکھی جس کے باہر لکھا تھا النبوہ، اور اندر شادی 1.25 لاکھ معصوم تھا، یعنی سارے نبی معصوم ہے کہ نہیں؟ 1.25 لاکھ معصوم اندر تھا۔ میں قرآن میں نمبر چھاڑ کے بچہ کہتے ہیں یار تو کہنا سنا شیعہ ماں کا مطلب نمبر کھا گیا۔ اے اللہ کسی ایک معصوم نبی کو شادی بھیج، وہ آ کے مریم سے کرے شادی، کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہہ رہے تھے جب شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا، جب شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا، جب شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا۔ اللہ کے والی صاحب مجتبی ہجران نہ کر، اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی مریم سے کر دوں وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی تیری بڑی گل ہے، جو تیری بیوی بطول ہے میری بیوی بھی بطول ہے، اس لیے ہم نے مریم کی شادی کی نہیں، نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو۔ بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، معافی بھائی سارے کلے قرآن کلے قرآن سجد کے ساتھ مل کے مولا آپ کو مالک آپ کو سلامت ہے۔ جو ہے تو جب بھی ہم نے میں کچھ پڑھنا اور چاہ رہا تھا، مجھے وہ پڑھنے دیجیے جو میں چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، کیونکہ یہ موضوع میں پڑھنے لگا ہوں ابھی فٹافٹ سیدھا پڑھنے لگا ہوں جلدی، تھوڑے ٹائم میں بڑا سیدھا، یہ عام طور پر ممبر سے ابھی نہیں سنا، اور انشاءاللہ ابھی آپ مجھے کہیں گے کہ ٹھیک پڑھے صحیح پڑھے تاکہ بچوں کو سمجھ آئے، میں جلدی اس سلسلے پہ آنے لگا ہوں۔ میرے محترم سامعین، جب بھی ہم نے جناب سیدہ کی شان پڑھی فوراً مولوی آیا، مریم بطول یاد رکھا، کروڑوں فرق ہے
عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں کروڑوں فرق ہے. اور آپ نے سنے ہوئے ایک دو میں تو اشارہ کرتا ہوں. جو اوپر سے منگا کے کھائے وہ مریم ہے. یہ اپنی سنی وقت ہے نا. جو پکا کے اوپر بھیجے وہ زہرا ہے. جس کی جھونپڑی میں مریم کی جھونپڑی میں جس کی آئے اور جبریل اجازت نہ لے وہ اور ہے. اور جس کی چادر کے باہر کھڑا ہو کر میں بھی آ جاؤں. یہ تو ہزاروں ہے نا. یہ تو وہ فرق ہے جو آپ کے بچوں کو آتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے میں بغیر زور لگائے اتنا بڑا فرق بیان کروں کہ جب آپ گھر جائیں تو منجی گھومتی رہے کتنا بڑا فرق ہے. اور اس فرق میں 5 بندے بولے جو ماتم کو نماز جیسی عبادت سمجھتے ہیں وہ 5 بولے میں راضی ہوں. اللہ کی معافی کی ضرورت نہیں. 5 بولے راضی ہوں. پتہ ہے تیسرا بڑا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق سید یہ ہے کہ حضرت مریم فقط بطول ہے. زہرا ایسی بطول ہے جسے کہہ دے وہ بھی بطول ہو جائے. بڑا فکر تھا قرآن کی کہ گھر جا کے سوچی میں نے کہا گھر ہے آپ کو سلامت سونمل بھائی جی آستہ بول کر پڑھا دیا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ گھر جا کے سوچی میں نے کہا تھا میں جملہ پھر دہراتا ہوں. جناب مریم فقط بطول ہے. پاک حسین کی اماں ایسی بطول ہے وہ جسے کہتے لو جی جو شیعہ ماں کے بیٹے ہیں انہوں نے ضرور بولنا ہے. اگر آپ بھی نہیں سمجھے تو یاد نہیں آئی وہ بی بی جس نے تخت پہ جوتی رکھی تھی. صدقے جاواں بابا جی مہربانی. بابا جی سوچتے کہ کام ضرور بیٹھے ہیں. مولا آپ کو سامنے جس نے تخت پہ. اچھا ایک بات تو بتائیے بابا جی بابا جی کہہ رہے ہیں ہم سید ہیں اور ہم ممنون ہیں جناب فضا کے. بے شک بابا جی ہر رسمی نسبی سید کو ممنون ہونا بھی چاہیے. بابا جی اگر آپ کہیں تو بیٹا کہوں مجھے آپ کی پاک جاتی کی قسم میں لفظ کہنا نہیں تھا کیونکہ آپ سید آپ نے کہا کہ ہم ممنون ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک بار پوچھو کون ہے فضا؟ پوچھو کون؟ بابا جی سارے بولیں گے. لو جی سارے بولیں گے. اللہ کے پردے کو فضا کہتے ہیں. کیا کہنے آپ کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آخری بھائی تو میری میں اچھا نہ رہا ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر میں علمی منڈی سے جاتا ہوں تو آپ بھی خریدار ہیں. خدا آپ کی معرفت میں مزید اضافہ فرمائے. میرے عزیزوں تخت پہ جوتا رکھا. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں پتر آپ کو سنیے بیٹا جب آپ کسی ذاکر سے بی بی پاک میں نام ایسے لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی پاک فضا میں ایسے نام لیتا ہوں. پتر جب آپ بڑے ہو گئے چھوٹے بڑے ہو گئے اللہ آپ کے 100 سال نہیں کرے تو پھر آپ ذاکرین سے جناب فضا کی شہادت بھی سنیں گے مسائل بھی سنیں گے. تو وہ ذاکر یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں کہ جناب مولا باقر نے جنگل میں جب جنازہ پڑھایا تو سرکار نے پیچھے دیکھ کر کہا عیسیٰ موسیٰ داؤد یحییٰ اجازت ہے جنازہ پڑھاؤں. ذرا میرا مجمع بتائیے یہ کون تھے؟ بابا جی مہربانی کون تھے؟ کتنے؟ 4 کیا تھے؟ 4 کیا تھے؟ 4 کیا تھے؟ باجو پھر سونی دعا میں کرتا ہے شاہ جی بیٹے ماتمیوں بیٹے 4 تخت پہ جتی بیٹے 4 سونا جی بھائی جان تخت پہ جوتی. مہربانی کریں گے میں ملا کے منہ پہ جوتا مارنے لگا آپ کی آواز سونی نمبر تک ہے. بیٹوں کے ہوتے ہوئے تخت پہ جوتا کیوں؟ ہمارا اللہ نے کہا تھا فضا تخت پہ جوتا رکھ تاکہ میں زمانے کو بتاؤں کہ پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضا کی جوتی کے برابر ہے. میں کیا کہنے آپ کو چاچا جی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی بسم اللہ. تخت بابا جی مہربانی سید مہربانی بابا جی تخت پہ شادی علامہ صاحب کی بلا تخت پہ کیا رکھا؟ بی بی چل پتر 4 ایسی خاموشی کہ آپ کے پاک سانسوں کا نمبر کرنا ہے. جوتا رکھا. اماں کہاں؟ دل کی گہرائی سے لا دیجیے گا. فرمایا بیٹا دیکھو میں ہوں مریضہ عشق. سمجھ آ گیا؟ اور میں سب کے اور میں اپنے مرض کا علاج کروں ڈاکٹروں کے پاس جا رہے بڑے اماں تو ملکہ ہے تو کوئی عام بھی ہے. اماں تو نام لے حکم کر. سر کے نام کائنات میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہم تیری خدمت میں لے آئیں گے. تو کوئی عام بی بی تھوڑی ہے تو ملکہ ہے. نبی آواز چھوٹی ہے تو جملہ بڑا ہے تو سونا بول جائیں گے.
یہاں سے شادی ہم نے عقیدہ نکالا ہے، یہاں سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے 14.25 نبیوں سے افضل ہیں، محمد و آل محمد ہر نبی سے افضل ہے، وہ صاحب نے کوئی نہیں آخیا، وہ آئے پاک بی بی نے ہم دسیا ہے اماں کہاں ڈاکٹر اماں ڈاکٹر یہاں آ جاتا ہے، میں چپ کر، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے آتے ہیں۔ سب کے جہاں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بسم اللہ کہنا، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں تو بابا جی نبی چل کے آتے ہیں۔ یا اللہ میری مدد کرنا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں نبی چل کے آتے ہیں۔ باجی وہ کہاوت تو بنی ہے نا، ایک تیر میں ترائے کرنا، میرا خیال ہے کرنے میں ترائی چاہیے، تیار ہے سارے تیار ہیں۔ 10 سال سے جو نیچے ہے اسے چھٹی ہے کیونکہ وہ بچہ ہے، جو شیعہ ہو کے 10 سال سے اوپر ہے نا، میں نے اس کی زیارت کرنی ہے کہ کون سا شیعہ جو 10 کے اوپر تھا اور وہ جملہ کھا گیا۔ اب میں جملہ بدل کے وہی جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ 1 3 سے 3 اسٹارٹ ہوں گے اور آپ کی سونی دعا میں بتا رہے گی۔ اے باپ بیٹی، آپ نے تخت حکومت پہ جوتی رکھی، حالانکہ آپ کے 4 بیٹے تھے، آپ نے تخت پہ جوتی، آپ نے تخت پہ جوتی، آپ نے تخت حکومت پہ حکومت کے متھے پر آپ نے جوتا کیوں رکھا؟ جناب میں نے جوتا نہ کر شادی، اصل میں ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے، جو یہ کہتا تھا کہ اگر حکومت علی کی تھی تو کیا ہوا؟ اور جس حکومت کی فضا کو پرواہ نہیں، علی تو علی ہے۔ سب کے جانا جو ہاتھ فضا میں اٹھے کسی حرامی کے محتاج نہ ہو۔ بابا جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ بابا جی بہت شکریہ، آپ سمجھ گئے میں نے کس بات کی فکر کس کا شروع کیا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات کی بات بتاؤں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس بات، ممکن ہے کہ آپ کو بھی آئے، چونکہ میں طالب علم ہوں، میرا دل دماغ چھوٹا ہے، تو مجھے تو لطف آیا تھا، آپ ذرا وسیع بندے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی بابا کرتے ہیں۔ 2 بیویاں ایسی ہیں اس پاک خاندان میں جن کا کردار ہی موجودہ ہے، ایک جناب فضا ہے، ایک سچ کے جواب والی، ایک مولا غازی کی ماں ہے۔ اچھا ان کا کردار کا موضوع دیکھیے، ایک ماں تھی اور کنیز کہلواتی رہی، اور ایک کنیز تھی اور ان سے ماں کہلوا رہی ہے جن کی ماں کائنات کی ہر ماں سے افضل ہے۔ اچھا اب ذرا مجھے بسم اللہ کرنا، اب ذرا مجھے یہ بتائیے، ذرا دھیان کے ساتھ میرے کو دیکھیے اور مجھے یہ بتائیے کہ باجی وہ کون سا پاک صحابی ہے جس کے بارے میں مولا علی نے کہا تھا کہ یہ ایمان کے 10ویں درجے سلمان اللہ کو سلامت رکھے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ 10ویں درجے کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ 10ویں کا مطلب دھیان رکھا ہے، 10ویں کا مطلب یہ ہے کہ سلمان سے اوپر کوئی بشر نہیں، نبوت ہے۔ جناب سلمان سے اوپر کوئی بشر نہیں جا سکتا، معصوم ہے تو معصوم ہے، کسی بشر کسی غیر معصوم کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب سلمان کے پاؤں کی برابری کر سکے۔ اچھا اب اونچا اونچا بولیے گا، 10ویں درجے پہ فائز کون؟ جناب سلمان نے کہا۔ اچھا اب بتائیے وہ کون سا پاک صحابی ہے جسے سرکار نے کہا تھا کہ انت منا اہل البیت؟ جی وہ بھی سلمان نے، اس کا مطلب ہے جناب سلمان کے موٹے پر ایسے 2 پھول ہیں جو کسی بھی صحابی کو نصیب نہیں۔ ابھی میں آج آ رہا تھا تو ہماری سامنے گاڑی تھی تو وہ کھیل ڈبا کیریئر کے پیچھے کیا ہوتا، میں نوکر سے آتا تھا، اسی آپ نوکر خدا کی قسم۔ یہ بابا جی آپ سید ہے نا، بابا جی آپ سید ہو کے جناب سلمان کے نوکر ہیں یا نہیں؟ بابا جی آپ سید ہیں، بابا جی آپ جناب ابو ذر کے نوکر ہیں، بابا جی آپ سید ہیں، بابا جی آپ سید ہیں، آپ جناب فضا کے نوکر ہیں، سید ہو گیا نوکر ہیں، معلوم ہو گئی ہماری اوقات ہی کیا ہے، سید کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم بھی صحابہ کے نوکر ہیں۔ لیکن مولوی صاحب جو تیرا نعرہ ہے نا وہ اہل بیت کے مقابلے میں ہے، اے اللہ کے بندے، تو خدا کے بندے، اور چلے بندے، اور تو صحابہ کا نوکر ہے، کبھی صحابہ سے پوچھا کہ میں کس سے نوکر ہے؟ کوئی سمجھ کے جانا، ابھی وہ بات نہیں ہے کہ میں چاہ رہا تھا، اس لیے ہاتھ بلند کر کے سن لائے، اور اگر تجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے تو ہم بتاتے ہیں، جب
क्या कहने आपने भाई क्या खुदा आपके हाथों में सलामत है। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं। अगर हम सब सहाबा के नौकर हैं, बिस्मिल्लाह कर, अगर हम सब सहाबा के नौकर हैं तो सहाबा सब के नाम बिस्मिल्लाह बाबा जी, तो सहाबा मोहम्मद वाले मोहम्मद के नौकर हैं। जो अल्लाह आपको सलामत इधर सर उठाइए। अच्छा, तो दो फूल थे, एक यहाँ एक यहाँ। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है ना, सब रिस्पेक्ट है। हाँ, आपको पता है कई मरतबा दो वाला भी ऐसा हो जाता है। हाँ, ये कर बाबा जी ऐसे सर उठाइए। मेरे अजीजों सोच रहे हैं बैठ के, जनाब सलमान, दो फूल हैं किसी के पास नहीं है, दो फूल हैं जो किसी के पास। मदीने में कोई ऐसा बंदा है सईदों के राउंड अबाउट सजे कर जो मेरे फूलों का मुकाबला कर सके। सोचते 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 सारे बोले ने, सोचते सोचते कहते नहीं कोई मर्द तो नहीं है, कोई मर्द नहीं है, एक औरत है, एक तो मौजूद समझे तो सबके जाना मौजूद यही होता है। आपको पता कहीं ऐसे भी खतीब होता है जो बड़ा जोर लगाते हैं, ना पता लगता शुरू को क्यों निकला तो जोर लाई उन्होंने। तो मैं तालिब हूँ, मैं जगह पे चला हाँ मेरे तो कहा कि अच्छा तो बीबी है और वो है जनाब फिजा। अपने आप से कहते हैं चल सोने उठ, आज अपनी बहन फिजा से दो दो हाथ करते हैं। उस दरवाजे पे आए, सारे बोला सारे बोला सारे बोला, उस दरवाजे पे आए जिसकी बेल का नाम आयते तक ही है। सबके जहां खुदा आपको सलामत रखे। बाबा जी ये है जनाब सईदा का घर। हमारे दरवाजे में बेल होती है ना टीटा वाली, तो जिसकी बेल ही आयत कुरानी को, जिसकी बेल तेरी बेल जैसी नहीं कौन का बहन फिजा मैं सलमान। जी भाई कैसे आना हुआ, किससे काम है? का बहन ऑफिस से काम है। जी भाई बोलिए। का बहन वो ना मैं सोच रहा था कि हम दोनों में से ज्यादा फजीलत वाला कौन है, तो मैंने कहा कि चलो दरवाजे पे चलते हैं, चलो दो दो हाथ आ जाते बहन से। देखो भाई बिना फिजा, देखो भाई मैं भी विलायत वाली हूँ, आप भी विलायत वाले हैं, और विलायत से बड़ा निशान बोल दें तो काफी नहीं बहन वो ना चलो वो मैं तो मेरा मकसद है कि तो बात तो ठीक है, मेरा मैं चाह रहा था कि मेरा पता चलना अगर दो फूल हैं तो जरा अंदाजा तो हो जाना कि हम में से अफजल कौन है। माजिदी अम्मा शिया वही उतने बारे में, बाकी भाई तो मैंने कभी छेड़ा ही नहीं है और ना मुझे जरूरत है। मेरे बारे में जिसमें नाते नहीं पढ़ के यहाँ दूध भी पिया हो और यहाँ पे मरीज भी सुनी हो माँ की गोद में, जैसे अभी ऊपर मेरी कहीं ऐसी बहनें होंगी ना जिनकी गोद में बच्चे हैं जो तब से लेके अब तक मैसेज हो रहा है, उसमें बोलने वाले का जो बहन आया उसको काफी है, वैसे वो भी पैसा ना हो जाएगा। चलो अभी बताओ अभी अफसर कौन? जनाब भाई सलमान अगर जरूर पूछना तो फिर सुन, जहां खड़े हैं यहां भी अफसर मैं हूं। का कैसे? का भाई देखना तू जन्नत के बाहर खड़ा है, मैं जन्नत के अंदर खड़ा। बिस्मिल्लाह मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी बरकत है महीने की, आज बरकत ही बकरी थी। अभी जो भाई आप भी हाथ उठाइए, वो चला रहा जन्नत के बाहर है, मैं जन्नत के मेरी बहन क्या कमाल का नुक्ता आपने किया। अब्दा पुत्र में मान गया, जब से मान गया लाड है, बहन भाई का लाड है, अब्दा पुत्र मान गया। बहन एक और भाई जरूरी है, बहन मेरे मान एक और। बीबी बाग साथ पीछे भी देखती है कि कोई मुर्शिद सुन तो नहीं कहा, क्योंकि जो पाक बीबी के पीछे सैयद है ना वो है कि इज्जतें और फजीलतें जिनकी जुत्ती के नीचे रहती हैं। ये जिसे कायनात इज्जत कहती है ना, ये 14 की जूती के नीचे है। इज्जत नौकरानी है 14 की। जो चाहता है कि साहब इज्जत हो जाए वो पेशानी को 14 के दरवाजे पे झुका दे। याद रखिए इज्जत खातिमा है, कनीज है, नौकरी है, नौकरानी है 14 की। सुन ले हूं सच पासलमान जी बड़ा हो गया, एक हमारा पंजाबी लहजा एक
अच्छा एक और, फिर हाँ कहा चलो 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 एक और सुनो। कहा भाई एक बात तो बताइए। जी बहन, ये बताइए कि पूरी कायनात किनके सदके में बनी है? बहन फिजा, मैं प्राइमरी का बच्चा नहीं हूँ, ग्रेजुएट आदमी हूँ, 14 पास हूँ, 14 पास हूँ, 14 पास हूँ। प्राइमरी के बच्चे को भी पता है भाई, सारे सोना बोला जी कि पूरी कायनात बनी है 5 के सदके में। तो मुझसे पूछ लिया, कहा भाई फिर सोच के बताना कितने? कहा 5 के। भाई एक बार फिर बताना। कहा बहन फिजा, अर्श फर्श ये पूरा दौलत 5 के सदके में बना है। कहा भाई इस तादाद में भी मैं तुमसे अफजल हूं। कहा बहन वो कैसे? कहा जिनके सदके में कायनात बनी है ना वो 5 है। तुमने 4 को देखा है, मैंने पूरे 5 मौला आपके हाथों को सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह का तूने 5 को 4 को देखा, मैंने पूरे। भाई सलमान अब जाऊं एक भाई पक्की बात है, अब इसके बाद नहीं कहोगे मेरी ये भैन है मैं रच गया। एक सिर्फ अच्छा पीर ना सुन लें, एक बहन सिर्फ एक काफी सुनो। मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊंगी। जनाब सलमान कहते हैं मेरी भैन का मतलब है इतने भी तू बात नहीं है उठे भी। हाँ भाई जन्नत के मालिक कौन है? बाबा जी जरा मुकालमा है ना दरवाजे के पास, तो वही लहजा बना रहा हूँ। भाई जन्नत के मालिक कौन है? फरमाया पाक हसन पाक हुसैन। मैं कौन से भी पहले जाऊंगी? क्या हो गया भाई? ये वो कौन था जिसका बाजू बुलंद करके सरकार ने कहा था जिसका मैं बोला? वो पाक हसन हुसैन के बाबा नहीं है। मैं अली से भी पहले जाऊंगा। आपने बाबा कहा जनाब सलमान काम रहे हैं, दो जहां का मुश्किल कुशा अली, टिकटें देने वाला, उससे भी पहले। एक बात तो बता सकते ना, ये अली का बाजू बुलंद करने वाले कौन से सैयद थे? तो मैं हुसैन के नाम उनसे भी पहले जाऊंगा। वो मेरी बहन इतनी लाडली हो गई, हसन हुसैन माँ कहते हैं, अली नबी बहन कहते हैं, इतने लाड जनाबे पाक सईदा की कनीजी के इतने लाड, एडी बड़ी गल्ला। फरमाया मैं किसकी लाडली हूँ? मैं ज़हरा की। मैं ज़हरा से भी पहले जाऊंगा। आपने यूं यूं किया, कामता हुआ सलमान मस्जिद नबी में आया, चली हुसैन के पाक नाना मुसल्ले पे थे। जरा सोना बोला कि अंदाज ही ऐसा है, जैसे ही जनाबे सलमान को आते देखे ना हक्का पक्का शश का शशोपन में हैरान परेशान, हुसैन के नाना मुस्कुरा कहता है सलमान लगता है तुझे मेरी फिजा ने हैरान किया है। सबके नाम वाला आपके हाथों को सलामत रखे। क्या कह रहे हैं? ये अपना दाल अच्छा सुनने का सारे भाई लोग खुदा आपको सलामत। लगता है तुझे मेरी फिजा ने बाबा जी हैरान किया। हाय हाय बाबा जी ये कुछ यही था कि मेरी फिजा ने। देखिए हुसैन के नाना क्या कहना, लगता है तुझे मेरी फिजा, जिसे पाक रसूल मेरी अपनी बेटी कहे यार भी शांत नहीं हुई। लगता है तुझे मेरी फिजा ने हैरान किया। बादशाह जी आहो आहो बादशाह जी, गल्ला बड़िया बड़िया करती। क्या कहती है? बादशाह जी पहले कहती है मैं तुझसे पहले जन्नत में जाऊंगी। वो मैं बड़ा औखा बचाया है। और वो फिर कहती है कि मैं हसन हुसैन से पहले। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ जो कहते हैं वो सैयद करीम है, तो सैयद से माँ कहते हैं तो लाड में करें। फिर कह रही है मैं मौला अली से पहले। थोड़ा भी माँ लिया बादशाह जी और तो और फिर कह रही थी पाक सईदा से पहले। और मैं सलमान
یہ جو میری فضا ہے نا یہ بغیر دلیل کے نہیں بولتے. آپ میرے ساتھ ابھی جا کے اپنی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں پیغمبر اعظم اندر داخل ہوئے جناب سلمان باہر ہے میرا پتر تو نے کہا ہے کہاں پتر تیرے پاس دلیل ہے کہاں سرکار دلیل ہے کون سی دلیل کہا سرکار آپ پچھلے جمعے کو خطبہ دے رہے تھے نا ہاں تو آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے جنت میں ورود کا داخلے کا ایک سبق پڑھا تھا نا ہاں تو بس وہیں سے میں نے سمجھا کہ میں اپنی بات کو لیٹ پتہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی جناب ذاکر ملک علی کھوکر صاحب تشریف لا رہے ہیں جو کہ ایک مصائب کا معتبر نام ہے اور شاید آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ صرف ذاکر ہیں صرف ذاکر نہیں ہے وہ ذاکر سے پہلے بہترین وکیل بھی تھے جو کچہری کے وکیل تھے اب وہ حسین کے وکیل ہیں. محمد والے محمد بلند سلام مالک صاحب سلامت کے بھائی 2 منٹ مولا آپ کو سلامت اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. میرے ذاکرین کا پیار ایسا ہے کہ میں یہ اگے بھی بڑیاں بنیاں میں ہم ذاکرین بڑے بھائی ہیں تو وہ کہتے ہیں تحفہ تصویر کا تو میری چاہیے بھی حاضر ہے تصویر اس کی اللہ آپ کو سلامت. تو یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا کہ سارے نبی جنت میں جانے کے لیے انتظار کریں گے مجھ مصطفیٰ کا جب تک میں محمد جنت میں نہ جاؤں کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا. اور پھر آپ نے کہا تھا میں محمد اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے پہلے میری زہرا جنت میں داخل نہ ہو. اور پھر آپ نے پاک بی بی کا قصیدہ مسجد نبوی کے منبر میں ذاکر بن کے کہا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری زہرا کے لیے اللہ نوری ناکا بھیجے گا جس کی لگامیں زبرجد کی ہوگی جس کی زین زمرد کی ہوگی اور اس کی مہار سونے چاندی سے افضل دھات کی ہوگی. اس نوری ناکا پہ بیٹھ کے میری زہرا مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی. یا رسول اللہ وہ جس ناکا پہ بدور ہوگی اس کی مہار تو میرے ہاتھ میں ہوگی سواری بعد میں جاتی ہے مہاری پہلے. جس دن میرے بعد کسی ذاکر نے نہیں پڑھنا ہوتا اس دن میں 15-20-25 منٹ مسائل پڑھتا ہوں لیکن جس دن ذاکر صاحب کو یاد آتے ہیں پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں 1-2 فکرہ کروں تاکہ میری نماز بھی پوری ہو جائے اور باقی جو حصہ ہے میرے بھائی اور ویسے بھی ایک ایسی شخصیت میرے بعد پڑھیں گی جن کو اللہ نے مسائل میں خاص مقام دیا ہے اور پروردگار مزید زبان کی تصویر میں اضافہ فرمائے. بس ایک فکرہ کہوں گا اگر آپ نے وہ سن لیا تو ایک ایسی چھوٹی روایت نہیں ہوتی مسائل کی لیکن الفاظ کے مطابق وہ چھوٹی سی روایت ہوگی. میں 2 سے 2.5 منٹ صرف اس لیے کہ میری نماز پوری ہو جائے آرام نہ سنا دے. مارا لوگوں نے سید دادیوں کو بھی ہے مارا جناب فضا کو بھی ہے. میں سوچ میں ہوں کہ میں وہ لفظ کہوں یا نہ کہوں. اگر میں یہاں پہ مسائل کی کتابیں گننا شروع کروں تو کم از کم 10 سے اوپر ہے جس کا میں نے اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہے اور ایسے جو مفسر ہیں مسائل کی ان کو بھی میں نے بڑے غور سے سنا ہے. میں کئی ایسے فکرے پہاڑی سے سن کے پڑھتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ہیں اللہ ان کی توفیق کے خیر میں فرمائے یا میں بزرگ ذاکرین سے سنتا ہوں یا میں خود پڑھتا ہوں. یہ جگہ ہوں اکھر لگانا یہ میرا اپنا ہے. اگر ہو سکے تو آپ کی ہائے منبر تک ہے. مارا لوگوں نے سید زادیوں کو بھی ہے مارا جناب فضا کو بھی ہے. فرق یہ تھا سید زادیوں کو اتنا مارا گیا کہ ان کے گوشوارے اتر گئے فضا کو اتنا مارا گیا کہ کان ہی اتر گئے. میں بسم اللہ کرنا جس بھی سید زادی کو لوگ مارتے تھے نا حسد کے نام بسم اللہ کرنا پہلا فکرہ میں نے کہا اس سے بڑا نہیں کہنا بس ایک ہی اور کہنا ہے سب کے جانا جی مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے پاک بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. آج اگر میں اکیلا ہوتا تو پھر وہی خبش ہوتی ہماری 20-25 منٹ پڑھتا 1.5 منٹ اور سن لیجیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں کسی بھی سید دادی کو مارا جاتا تھا تو یہ بی بی آگے آتی تھی اور آگے اپنا رخسار کر کے کہتے تھے مجھے مارو اسی دن کے لیے میں نے محمد سے زندگی مانگی. جیسے ہمارے سید بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے ایک بزرگ صحابی تھے سہل بن سعد. یہ فرماتے ہیں بس آپ گھڑی دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی زیارت کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف پلٹا تو میرے راستے میں شام کا بازار آتا تھا. چونکہ 14 سفر ہے نا
एक लफ्ज़ में जी, वो मखसूस मौजू वो मेरे बड़े भाई पढ़ेंगे। फरमाते हैं कि मैं जैसे ही पलटा तो मैंने शोर सुना, देखा कि लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, ढोल बज रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में शराब के जाम है, जंगलियां लाइटें लगी हुई हैं। कहते मैं हैरान हूँ कि कैसी ईद है। कहते मैंने एक नौजवान से पूछा ये आज खुशी का सामान कैसा है, ये माफ करो हमला कर। कहता है उस नौजवान ने कहा कि एक बागी मारा गया, आज उसकी बहनों को रस्सी से बांध के कचहरी में पेश किया जा रहा है। ये बिस्मिल्लाह भाई छोटे पुत्र हाय करके सुनना। कहते इतने में चाचा जी, इतने में मैंने देखा कि दूर से मट्टी उड़ना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता काफिला करीब आया। साहब कहते हैं मैं पाक मुस्तफा की रकाब में कई जगह लड़ चुका और हमारे नबी ने कहा था कि कभी मरे हुए काफिर को अजियत नहीं देनी। जो काफिर मर गया ना उसका कभी कान नहीं काटना, हाथ नहीं काटना, किसी कहता है मुसला करना, तौहीन नहीं करनी, अगर चाहे काफिर की लाश है, मर गया तो खत्म। कहता है मैंने पहली मरतबा देखा कि कुछ सर थे जो नेजों पे थे। भाई अली रज़ा खोकर से लेके सकलैन गल्लू तक, चूंकि हम सारे पढ़ते हैं ना, छोटे लाकर भी बड़े लाकर भी, कि नेजों पे सैयद थे। तो आप लाइव सुनते हैं, अगर इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं कि किस अंदाज से नेजों पे थे। गाजी के अलम की कसम, यहाँ से नेजा घुसा के 2-2 इंच सर फाड़ के नेजा उतरता। मैं बिस्मिल्लाह कहता हूँ पहला सर मेरे करीब आया जिसके एक तरफ खून था, एक तरफ मट्टी थी और ये सर तिलावत कर रहा था। इसके बाद दूसरा साल आया, तीसरा साल आया, कोई 35 का, कोई 18 का, कोई 13-14 का, कोई 10 साल का। कहते हैं फिर मेरी चीख निकली, मैंने देखा एक सर ऐसा था, नेजा बड़ा था, सर छोटा था। मैं बिस्मिल्लाह करा शादी, और उसके बाद मुंह से हल्की सी खून की लकीर थी, जिसे देख के मुझे अंदाजा हुआ कि करबला में जंग नहीं, जुल्म हुआ है। कहते हैं इतने में मैंने देखा, बाबा जी आखिरी मिनट है, इतने मैंने देखा कि वो सारे जो थे ना वो सारे आगे गए और पीछे मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इस्लामी ममलिकत में ये मंजर देखा कि कुछ मस्तूरात हैं जिनके हाथ बंधे हुए, उनके बाल खुले हुए थे, सर में मट्टी थी, चेहरे बालों से ढके हुए थे। कहते हैं एक ऊँट गया, आधा मिनट और देखिए, दूसरा गया, तीसरा गया। कहते हैं जो सबसे आखिरी ऊँट था ना, जिसे देखने के बाद मैंने पलट के अपने घर की तरफ जाना था, मिल के हाय कर रहे थे। कहते अभी मैं पलटा ही था कि उस मोहम्मद से आवाज आई, तू साहिल नबी का सहाबी है? कहते मैं रुक गया, मैं कांपने लगा। मैं कहा हाँ बेबी मैं वही हूँ, आप मुझे कैसे जानती हैं? कहा मैं अब्दुल्ला इब्न उमैर कूफी की ज़ौजा हूँ। ये वो है जो 72 में से एक है, जो करबला में मारे गए ना, 72 में से एक शुरा में से। एक मरतबा आप हमारे घर आए थे, मेरे शौहर ने पूरी रात आपको नबी का सहाबी समझ के दबाया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के आपके लिए खाना बनाया था। कुरान की कसम जाकर साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए ऐसा फिक्रा जाकर का जी चाहता है दीवार से टक्कर मार के फिर कहूँ मुझे माफ करना। जब कहा ना आप हमारे घर आए थे, रो के कहता हूँ मेरे अल्लाह मैं मर जाऊं, बागियों के काफिले में मोमना भी कहाँ से आ गई? ये तो कह रहे थे ये काफिला बागियों का है, झटके जाओ ये मोमना बीबी कहाँ से आ गई? कहते जब मैंने कहा ना बागियों के काफिले में, वो रो कहते ना साहब ऐसा ना कहे, तुझे पता है वो कौन थे? कहा बताइए, मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है, बताइए वो कौन थे? कहा जो सबसे पहला सर था, कहाँ जिसके चेहरे पे मट्टी थी और खून था और वो तिलावत कर रहा था। फरमाया मैं बताऊँ वो कौन था? कहा बताइए। कहा आप बताइए, आपने जिंदगी में कोई ईद उल फितर रसूल के साथ मदीने में की है? कहता 2 ईदें की है। फरमाया फिर बताइए वो कौन सैयद था जिसके लिए मोहम्मद ईद वाले दिन सवारी बनते थे? कहता वो कोई और नहीं, ज़हरा का छोटा बेटा हुसैन था। तो मैं वो उसका कटा हुआ सार था ना, वो वही ज़हरा का बेटा था। मैंने फिक्र कहा आपने सुन लिया? आतम करके कहता है तुझे तेरे पर्दे की कसम है जो लग चुका है, मुझे ये बता अगर कटी गर्दन वाला हुसैन था तो फिर वो कौन है? फरमाया जिसके बाल खुले हुए थे वो अली की बेटी है, सबके नामा जो कभी अपने बाबा के सामने भी नहीं आई, आज वो नंगे सर बंधे हाथों से शराबियों के बाजार भी बिस्मिल्लाह करा। इतने में मैं रोता हुआ वहां पहुंचा, एक बार सुना जी अद्धा फिक्रा, मैं रोता हुआ वहां पहुंचा जहां 22 साल का बूढ़ा, ये कह रहा हूं 22 साल का बूढ़ा कमर सटके
کے رہا. میں نے قدم چومے, میں نے کہا مولا میں صاحب. جی صاحب چچا. کہا مولا اجازت دیجیے, میں اسی بڑھاپے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. میں اسے پوچھوں کہ انہوں نے قرآن کو بے غلاف بازار میں کیوں لایا؟ امام رو کے ساتھ چچا میں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا, میں نے بڑے جنازے اٹھائے ہیں. مولا کوئی حکم. فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. مولا کوئی حکم. فرمایا اس لیے کہتا ہوں یہاں سے چلے جاؤں کہ کوئی تو ہو جو بعد میں بتائے میری پتھریاں بازار میں کیسے آئی ہیں. کہا مولا جب تک زندہ ہوں میں تیری پتھریوں کا مسائل پڑھتا رہا. مولا ایک مہربانی کر کوئی حکم ہو. امام دوسری طرف رخ پھیر کہتے ہیں اگر ہو سکے تو کہیں سے کوئی چادریں لے. ایک فکرہ کہنا ہے, میں سلام کر لگا. سائل کہتا ہے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جتنے پیسے تھے میں نے دینار نکالے اپنی جھولی میں لیے. میں نے کسی سے پوچھا کپڑے والوں کا گھر کہاں ہے, چونکہ دکانیں بند تھیں, لوگ سید زادیوں کا تماشا دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں میں نے پوچھا, میں پہنچا دستک دی, ایک شیخ باہر آئے. میں نے کہا کہ سارے لیجیے اور مجھے کچھ چادریں لائی. کہتا ہے وہ مشکل سے 4 چادریں اپنے گھر سے لایا. میں نے 4 چادریں یہاں رکھی اور میں نے رونا شروع کیا. ایک کر پوچھوا رویا کیوں؟ کہتا رویا اس لیے کہ چادریں 4 تھیں, 16 سید زادیاں تھیں. جی بسم اللہ کرنا, ایک رسی میں 16 سید زادیاں تھیں. کہتا میں یوں 4 سد کے جاؤں گی. 4 چادریں لے کے میں قریب پہنچا. میں نے کہا مولا یہ 4 ہی میری ہیں. مولا آپ جس سید زادی بچہ ہیں مولا آپ اس کا سر ڈھانپ دیجیے. امام رو کہتا چچا ہماری غریبی دیکھ, جس نے چادریں دینی ہیں اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, جنہوں نے چادریں دینی ہیں ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. تو مولا پھر میں کیا کروں؟ ادب کا اس سے بڑا فکرہ میرے پاس نہیں. میں ریکویسٹ کروں گا ہر شیعہ سے ایک مرتبہ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کہے. رو کے کہتے ہیں مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا میں سید حکم دیتا ہوں جیسے ممکن ہو میری پھوپھیوں کے سینے پہ چادر ڈال. بازار میں آ کہتا ہے میرے اللہ میں تیرے نبی کا صحابی ہوں, میرے اللہ غلاف پھینکنا میرا کام ہے, قرآنوں میں بولنا تیرا کام ہے. کہتا ہے ایک چادر عالیہ بی بی کے سر پہ آئی, دوسری کی پاک رقیہ کے, تیسری پاک کلثوم کے, ایک حسین کی بیٹا بیٹی دوسری کبرا کے سر پہ. کہتا ہے 4 چادریں دینے کے بعد میں نے کہا میرے اللہ مجھ پہ راضی رہنا, میں جتنے چودہ